کھجور کھانے کے 10 بڑے فائدے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے، بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی سنتی غذا کے بارے میں جسے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد پسند کیا کرتے تھے، اور وہ کھجور ہے۔ یعنی کھجور صرف مٹھائی نہیں بلکہ روحانی اور جسمانی طاقت سے بھرپور نعمت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کھجور کھانے کے 10 بڑے فائدے قرآن اور حدیث اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم 10 بڑے فائدے جانیں گے اس کے کھجور کھانے کے۔ جی ہاں، اور دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کس طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد کھجور کھائی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بیان کریں گے۔ دیکھیے گا، پہلا فائدہ، کھجور کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد میں کھجور زیادہ پسند تھی، جیسے کہ سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 3844 پر۔ اور دیکھیے گا، شمائل ترمذی باب ماذا فی طعام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا ہے اور اسے کھانا سنت رسول ہے۔ اب دیکھیے گا، دوسرا فائدہ آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں، کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو کھجور سے کرے، یعنی کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ برکت والی غذا ہے، جیسے کہ یہ حوالہ سنن ابو داود کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 2356 پر۔ مشکات شریف کے اندر جلد نمبر 1 پر بھی یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ کھجور سے افطار کرنے میں جسمانی برکتیں اور روحانی ثواب دونوں ہی ملتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، تیسرا اس کا کیا فائدہ ہے، کھجور کمزوری کو دور کس طرح کرتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کھجور جسم کو طاقت دیتی ہے، خون پیدا کرتی ہے اور تھکن دور کرتی ہے۔ جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اسلامی بہن اور بھائی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ میں اتنا گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم دبلے ہیں، پتلے ہیں۔ اگر آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو ہے موٹے بھی ہوں گے اور خون بھی بہت اچھی مقدار میں آپ کے جسم کے اندر بنے گا۔ جیسے کہ یہ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 303 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا، چوتھا فائدہ اس کا کیا ہے، آپ کی خدمت میں آسان طریقے سے رکھ رہی ہوں۔ جچگی کے وقت، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور کھجور کائنات اپنی طرف ہلا یا تیرے اوپر تازہ پکی کھجور گرائے گا، سورۃ مریم آیت نمبر 25 پر۔ کیونکہ یہ کھجوریں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی پیدائش کے وقت کھائی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جیسے کہ یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر موجود ہے، یہ آیت مریم علیہ السلام کے واقعے میں آئی، جو بتاتی ہے کہ ولادت کے وقت کھجور عورت کے لیے قوت و سکون کا ذریعہ ہے، اور اس سے جو ہے قوت آتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا، پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ اہل طبی حضرات لکھتے ہیں، اور اہل طبی نبوی کے مطابق کھجور دماغ کو تازگی اور یادداشت میں اضافہ کرتی ہے۔ طب نبوی میں امام ذہبی صفحہ نمبر 214 پر فرماتے ہیں
جو طالب علم ہیں یا حافظ قرآن ہیں ان کے لیے حضور بہترین غذا ہے، جیسے کہ بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر حافظے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے ماں باپوں کو کہ اپنے بچے کو حضور کھلایا کریں۔ اس سے جو ہے دماغ تیز ہوتا ہے اور بچے کا دل اور ماس پیشیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جو ہے سانس جو ہے لمبا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کا فائدہ چھٹا یہ ہے، دل کے امراضوں میں فائدہ مند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور دل کو مضبوط کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے اور جسم میں حیرت یعنی حرارت ایمان پیدا کرتی ہے، جیسے کہ صاحب الایمان البہقی جلد نمبر 5 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب ساتھ میں اس کا فائدہ یہ ہے، دیکھیے گا پیارے اسلامی عزیزوں بھائیوں اور بہنوں، کھجور اور دودھ جنتی غذا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور اور دودھ بہترین جوڑا ہے۔ کنز الاعمال کے اندر جیسے کہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 28235 پر، یعنی دودھ کے ساتھ کھجور کھانا سنت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اور آپ کو چاہیے اگر آپ کمزور ہیں، پتلے ہیں، دبلے ہیں اور آپ اپنی صحت بنانا چاہتے ہیں تو دودھ کے ساتھ کھجور کھایا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تندرستی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اب دیکھیے گا 8واں اس کا فائدہ یہ ہے پیارے اسلامی ناظرین اکرام، صبح کے وقت 7 کھجورہ کھانے کا کمال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا جو شخص صبح کے وقت مدینے کی 7 ازبا کھجور کھا لے اسے دن نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو، یعنی اس دن جس دن وہ کھجور کھائے گا صبح کو 7، اس دن نہ تو زہر اثر کرے گا نہ ہی نقصان دے گا جادو بھی اثر نہیں کرے گا، جیسے کہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 5445 پر، صحیح بخاری کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، یعنی کھجور روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے اور قوت کو بڑھانے کا بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کا۔ اب دیکھیے گا 9واں فائدہ اس کا یہ ہے قبض اور معدے کے امراضوں میں شفا، جیسے کہ بہت سارے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں، قبض رہتی ہے اور پیٹ صاف اچھے سے نہیں ہوتا، تو ان کو دیکھیے گا اس پر امام احمد جعفر یعنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھجور کھانے سے قبض، بدہضمی اور کمزوری دور ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ کھجور کا استعمال ضرور کیا کریں، جیسے کہ طب امام جعفر صادق صفحہ نمبر 72 پر یہ حوالہ موجود ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے گا آخری اس کا فائدہ کیا ہے، 10واں اس کا فائدہ یہ ہے آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں آسان طریقے سے، صدقہ دینے میں کھجور کی فضیلت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدھی کھجور کا صدقے سے بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ گے، آپ بچا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو سچ ہے، حق ہے اور آپ کی ہر بات سچی تھی، جیسے کہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 1413 پر، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اگر انسان صدقہ دے کھجور کا تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتا ہے، یعنی کھجور چھوٹی چیز ہے مگر نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم کھجور کو کھائیں اور اپنے آس پڑوسی محلے والوں کو بھی ضرور اگر آپ کے گھر میں ہے تو ضرور دیں۔ میرے عزیزوں بھائیوں اور بہنوں، کھجور صرف ایک پھل نہیں بلکہ سنت، شفا اور برکت بھی ہے۔ اگر ہم روزانہ چند کھجوریں کھانے کی عادت ڈال لیں تو یقیناً جانیں جسمانی طاقت، روحانی سکون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھجور سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی وہ 10 فائدے
खजूर खाने के जो मैंने बहुत आसान तरीके से हदीसों की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपको ये पसंद आए तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही हदीस की रोशनी में वीडियो आप तक जाती रहे, पहुंचती रहे। और अब आपने ये वीडियो सुनी है तो अपने तक ना रखें, बल्कि अपने अहबाब, दोस्त, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दें, ताकि और मुसलमान भाई बहन भी इससे फैजियाब हो सकें। क्योंकि ये छोटी सी चीज मानते हैं, लेकिन हमको इसके बेनिफिट के बारे में नहीं मालूम। तो इसलिए आप इसको छोटा नहीं जानना है, इसको अपनी डाइट में शामिल करें। दवाओं को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। दवाएं जो आप ले रहे हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत हद तक कम हो जाएंगी दवाएं। क्योंकि ये ताकत मैदे को कुव्वत देती है, दिल को मजबूत करती है, दिमाग को ज़हनी बनाती है, और मुश्किलें जो हमारे जिस्म की होती हैं, जैसे कि कमजोरी, थकन, दर्द, ये कम होता है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं उम्मीद करती हूँ सारे इस्लामी भाई बहनों से कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसका वीडियो बनाकर हम जवाब दें। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।